جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار انبیاء، محبوب خدا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، وجہ تخلیق کائنات، ذات بے حد حسین و اعلیٰ صفات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے حد درود اور بے حد سلام۔ آج کی یہ محفل میلاد بابرکت ہے کہ اس میں وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور آج ہم سب اس محفل میلاد میں وہ ذکر کرنے کے لیے شامل ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اس آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ محفل میلاد کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ۔ میلاد کی اس محفل کی نعتوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ یہ میلاد جو آج ہم منا رہے ہیں، یہ جو خوشی آپ سب کے چہروں پر نظر آ رہی ہے، یہ جو چمک صرف آپ کی آنکھوں میں نہیں بلکہ آج کے ستاروں کا بھی رنگ اور ہے، اور آج کے گلوں کی خوشبو بھی اور ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آج محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رحمت کی اس دنیا میں آمد کا دن ہے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، آپ کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اس محفل کا آغاز کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں گی ڈاکٹر سمرین رسول اور ان کی ساتھی نعت خواں۔ کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک
مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی. جزاک اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اب محفل میلاد میں ایک اور نعت کے ساتھ اس کو سجاتے ہیں. ایک اور نعت شریف پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی سیدہ فصیحہ بطول. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم. ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو. ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، دے تبسم کی. جزاک اللہ. آج کی اس محفل میلاد میں جہاں ہم نعت رسول مقبول پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی نعت خواں، وہاں ہم فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، تو یقیناً وہ دن آخری دن تھا،
بت پرستی کا، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ شرک کے بڑے بڑے بت جو تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ پاش ہو گئے۔ محفل میلاد کو آگے بڑھاتے ہوئے درود شریف کے ساتھ میں دعوت نعت مقبول دوں گی محترمہ ماریہ طاہر صاحبہ کو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، تم پر محمد مصطفیٰ تحفہ نعت و درود، دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں، محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں، محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت آقا کے غلام تو ایسے ہیں کہ محشر میں جا کر، خلد میں جا کر بھی مدینہ کی ہوا ڈھونڈتے ہیں، مدینے کی خوشبو ڈھونڈتے ہیں، مدینے کی روشنی ڈھونڈتے ہیں، وہ مدینے کے فیوز و برکات ڈھونڈتے ہیں، وہ محبت کی تپش ڈھونڈتے ہیں، وہ آقا کے قدموں کی خاک ڈھونڈتے ہیں کہ جس کو سجدہ گاہ بنا سکیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا،
काबा देखा तो तेरी बुत शिकनी याद आई, काबा देखा तो तेरी बुत शिकनी याद आई, खुल्द देखी तो तेरा सहने हरम याद आया, खुल्द देखी तो तेरा सहने हरम याद आया। तो आका के ग़ुलामों की शान तो ये है कि जब काबा देखते हैं तो आका को याद करते हैं, आका की वो बुत शिकनी याद करते हैं, वो मंज़र याद करते हैं कि जब फ़तह मक्का के मौका पर आका ने जाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया, उनसे खाना खुदा को पाक कर दिया और तौहीद का झंडा, तौहीद का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। और आका के ग़ुलामों की शान तो ये है कि ये उस आका के ग़ुलाम हैं कि जब कंकरियाँ अपनी हथेली पर उठा लें, जब अपने दस्ते मुबारक पर पत्थरों को रख लें तो वो कलमा पढ़ने लगती हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगती हैं। तो आका के ग़ुलाम तो जानदार हैं, उनका दिल किस तरह से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो तौहीद पर और रिसालत पर जिस तरह से आका के दीवाने ईमान लाते हैं, उस तरह से कोई ईमान नहीं ला सकता। अल्लाह ये ज़मीन व आसमान को तख्लीक ही ना करता अगर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक ना करता, जिसे 12 रबीउल अव्वल के दिन एक नेमत बनाकर, एक रहमत बनाकर हमारे लिए इस ज़मीन पर उतारा गया। अब महफ़िल मिलाद को आगे बढ़ाते हुए एक और मुतरन्नम आवाज़ से आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारी नातख़्वां हैं ज़रमीना नासिर अली, उनसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत बहुत ही एहतराम और मोहब्बत के साथ पेश करें। ज़रमीना नासिर अली। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मनाओ ईद मनाओ, रसूल पाक आए, दिलों को फर्श बना दो कि आप आए हैं। और खुदा ने आमदे रसूल की खुशी में कहा, फरिश्तों अर्श सजा दो कि आप आए हैं। आमदे सरकार है, आमदे सरकार पढ़िए, आमदे सरकार है, आमदे सरकार पढ़िए, आमदे सरकार है, आमदे सरकार है। जो मनाएंगे खुशी, जो मनाएंगे खुशी, जो मनाएंगे खुशी, उन सब का बेड़ा पार है। आमदे सरकार है, आमदे सरकार पढ़िए, आमदे सरकार है, आमदे सरकार है। हो मुबारक आमिना भी आपकी आगोश में, हो मुबारक आमिना भी आपकी आगोश में। आपके घर आने वाला, आपके घर आने वाला, आपके घर आने वाला नबियों का सरदार है। आमदे सरकार है, आमदे सरकार पढ़िए, आमदे सरकार है, आमदे सरकार है। जो मनाएंगे
خوشی ان سب کا بیڑا پار ہے، آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے۔ آتش دوزخ بھلا کیسے جلائے گی انہیں، آتش دوزخ بھلا کیسے جلائے گی انہیں، جن کے سینوں میں محمد، جن کے سینوں میں محمد، جن کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کا پیار ہے، آمد سرکار ہے، آمد سرکار پڑھیے، آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے۔ جو منائیں گے خوشی، جو منائیں گے خوشی، جو منائیں گے خوشی ان سب کا بیڑا پار ہے، آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کے چاہنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، آقا سے محبت رکھنے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف ان کا ذکر اس دنیا میں کرتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ذکر کا موقع ان کو حشر میں بھی ملے گا، اس ذکر کا موقع ان کو خلد میں بھی ملے گا۔ اور پھر آقا کے چاہنے والوں کے لیے ایک پیغام اس میلاد میں خاص طور سے یہ دینا ہے کہ جو آقا کے غلام ہوتے ہیں وہ آقا کی سیرت طیبہ کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ جب ہم نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے کردار کی روشنی کو بھی اپنے ظاہری کردار پر، اپنے باطنی کردار پر، اپنے جسم پر، اپنی روح پر طاری کریں، اور ہمیں دیکھ کر زمانہ کہہ اٹھے کہ یہ کس کے غلام ہیں۔ جس کے غلام ایسے ہیں ان کا شاہ کیسا ہوگا، ان کا آقا کیسا ہوگا۔ یہ باتیں تو آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ اب ایک اور نعت کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ گل حوریہ صاحبہ۔ صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی۔ یہ کوچہ حبیب ہے، آہستہ نام لے، آہستہ نام لے، اشکوں کی تو زبان سے اس در پہ کام لے، اس در پہ کام لے، خالی نہ ہوگا کبھی تیرا دامن مراد، تیرا دامن مراد، خالی نہ ہوگا کبھی تیرا دامن مراد، تیرا دامن مراد، حافظ
حضور پاک کے دامن کو تھام لے، پہلے زباں کو پاک کر آب درود سے، آب درود سے میرے نبی پاک کا پھر پاک نام لے، پھر پاک نام لے، یہ کوچہ حبیب ہے، یہ کوچہ حبیب ہے، آہستہ نام لے، آہستہ نام لے، جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت جانے رحمت یہ جو دل کی لگن ہے یہ مٹ نہیں رہی ہے، یہ جو تشنگی آج اس محفل میں موجود ہے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرے دل میں اور آپ سب کے دل میں، اس کی پیاس بجھانے کے لیے اب میں درخواست گزار ہوں عبیر فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، تم پر محمد مصطفیٰ تحفہ نعت و درود، کیوں اتنی حسین آج یہ بطحا کی زمین ہے، کیوں اتنی حسین آج یہ بطحا کی زمین ہے، اللہ یہ مکہ ہے کہ فردوس سے بری ہے، اللہ یہ مکہ ہے کہ فردوس سے بری ہے، خوشبو میں ڈوبا ہوا یہ نور کا عالم، خوشبو اس آئینہ خانے
کہیں کوئی ہنسی ہے اس آئینہ خانے میں، کہیں کوئی ہنسی ہے اللہ یہ مکہ ہے کہ فردوس سے بری ہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ حجرات کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یقیناً ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اسی کو شعر میں اس طرح سے نظم بند کیا ہے کہ والتین کی ثنا سے بلد الامی کی حد تک، والتین کی ثنا سے بلد الامی کی حد تک، کیا جانیے کہ کیا ہیں بہر خدا محمد، کن تو نبی کا ممبر کب سے سجا ہوا تھا، کن سے جو آئی پہلے ہیں وہ صدا محمد، کن سے جو آئی پہلے ہیں وہ صدا محمد۔ اس محفل میلاد میں اب گلہ عقیدت پیش کرنے کی باری ہے مس عظمیٰ شہزادی کی۔ فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ میسر ہوا جن کو قرب الہی، اٹھو سب وہ عالی مقام آ رہا ہے، اٹھو سب وہ عالی مقام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ نعت ہر زبان میں لکھی گئی، خصوصاً اردو ادب میں، عربی میں اور فارسی ادب میں نعت نے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اور پھر جو بات ہوئی فارسی کی تو کیسے بھول سکتے ہیں عربی کے بھی ان الفاظ کو کہ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو آقا انعامدار آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے حد درود و سلام، اور آپ سب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنی اپنی نشست پر کھڑے ہو جائیے تاکہ ہماری ساتھی نعت خواں آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان رحمت کے لیے سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے اہل بیت اطہار کے صدقے، اور یہ جو ذکر پاک ہم نے اس محفل میں کیا ہے، اس پاک ذکر کے صدقے، اس محفل میں جو بھی شرکاء آئے، جو بھی نعت خواں تشریف لائیں، اور جو بھی ہمارے شرکائے محفل تھے، ان کی دلوں کی مرادوں کو پورا کر دے. یا رب العالمین رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے دنیا میں ظہور پذیر ہونے کے صدقے، اس محفل میلاد کے صدقے ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. یا بار الہ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں، ان کے قرض کو تو غیب سے ادا فرما دے، ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے آج کی اس پاک محفل کے صدقے میں، اس پاک ذکر کے صدقے میں. یا بار الہ جو گھر گھریلو ناچاکیوں کے باعث ٹوٹ رہے ہیں، ان گھروں کی بنیادوں کو مستحکم کر دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، ان کے گھرانے کے صدقے میں. یا رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطاکار ہیں، لیکن تیرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ان کی امتی ہونے کے بدلے ہمیں بخش دے یا بار الہ.
ہمیں بخش دے، ہماری محشر میں لاج رکھنا، اور ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ شفاعت میں جگہ دینا، وہ مائیں بننے کی توفیق دینا، وہ بہنیں بننے کی توفیق دینا، اور وہ بیٹیاں بننے کی توفیق دینا جو امت مسلمہ کی شان ہو، جو اس نسل کی پرورش کر سکیں کہ جو صحیح مسلمان بن کر توحید کا پرچار کر سکیں، جو رسالت کا پرچار کر سکیں۔ یا بار الہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے، لیکن تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہماری بخشش فرما۔ یا بار الہ، ہمارا ملک جس اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ان مشکلات میں تو ہماری رہنمائی فرما۔ یا بار الہ، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما۔ یا بار الہ، پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت بن جا۔ یا بار الہ، تو ہمارے اس ملک کے روشن مستقبل کے ساتھ امت مسلمہ کے روشن مستقبل کی خوشخبری سنا۔ یا بار الہ، ہماری آئندہ نسلوں کو ہم سے بھی بہتر مسلمان بنا، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے کردار میں سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک زمانے کو دکھا سکیں۔ یا بار الہ، ہماری اس ذکر کی محفل کو قبول فرما، ہماری اس عاجزانہ کوشش کو قبول فرما۔ چینل 92 کی طرف سے یہ جو عاجزانہ کوشش کی گئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رحمت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی، تو ہم کیا، ہماری زبان کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، بس یہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا ذکر ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیا، یہ جو بھی گلہائے عقیدت ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیے، یہ جو بھی ذکر پاک ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیا، تو اس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے اہل بیت اطہار کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا بار الہ، تو اس ذکر کو ہدیتاً تحفتاً ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما، اور ہمیں ان کی شفاعت اور ان کی بخشش سے بہرہ مند فرما۔ آمین۔ جان رحمت، جان رحمت، جان رحمت، جان